مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، ہماری گفتگو کا عنوان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ جو ان کو عطا ہوا وہ قرآن مجید، اور قرآن مجید رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، جو خود اپنی صداقت کی بھی خود گواہی دیتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کی بھی گواہی دیتا ہے. تو قرآن مجید اپنے حق میں بھی گواہی دیتا ہے، اپنے کتاب الہی ہونے کی بھی گواہی دیتا ہے، اپنی ہر آیت سے اور اپنی ہر خوبی سے، اور وہ ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی بھی گواہی دیتا ہے اور دیتا رہے گا قیامت تک. تو ایک تو یہ وہ معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. ایک اور بہت بڑا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کے سامنے ظاہر فرمایا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معجزے کا حصہ بن گئے، اور وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بے مثال امت تیار کی، خیر امت تیار کی، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ظاہر ہونے والا بہت بڑا معجزہ ہے، اور جس کا ذکر پرانی کتابوں میں بھی ہوتا رہا. یعنی پرانی کتابوں میں صرف اس کا تذکرہ نہیں ہوا کہ اللہ کے جو آخری رسول آئے گا اس کی یہ علامتیں ہوں گی اور یہ نشانیاں ہوں گی، ساتھ ہی میں اس کا بھی ذکر آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری نبی کے ساتھ جو لوگ آپ پر ایمان لائیں گے، یعنی وہ جو امت ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی یہ صفات ہوں گی اور یہ خوبیاں ہوں گی، اور جن کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں سورہ فتح کے آخر میں بھی آیا. تو یہ معجزہ وہ ہے جس کے اوپر ہم آج کچھ روشنی ڈالیں گے. آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث فرمائے گئے، بھیجے گئے عرب کی سرزمین میں، تو خود عرب کی سرزمین کا کیا حال تھا اس کا تذکرہ آپ پڑھیں، اور اگر بہت تفصیل سے پڑھنے کا موقع نہیں ہو تو نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر نے جو تقریر کی تھی اس کو سماعت فرما لیں یا اس کو پڑھ لیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت عرب کی اخلاقی حالت کتنی بگڑی ہوئی تھی. اور بلکہ پوری دنیا میں سب سے بہتر اگر کوئی حالت تھی اخلاقی طور پر تو وہ عربوں کی تھی، اور عربوں کی بھی حالت جو ہے وہ بے انتہا بگڑی ہوئی تھی. تو آپ عربوں کی حالت سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوری دنیا کی حالت کیا تھی، اور پھر عربوں کے اپنے لٹریچر سے اور ان کی تاریخ کو پڑھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عرب کی حالت کیا تھی. تو ایسے انتہائی بگڑے ہوئے معاشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے اس معاشرے کو بہت ہی کم وقت میں بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا. یعنی برائیوں سے آلودہ، سر سے پیر تک برائیوں سے آلودہ معاشرے کو برائیوں سے بالکل پاک معاشرہ بنا دیا. یعنی اگر اس معاشرے کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنایا، اس کی اگر ہم دو جملوں میں اگر ہم اس کی
کو بیان کرنا چاہیں، اس کی تصویر پیش کرنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس معاشرے میں کوئی برائی ایسی نہیں تھی، کوئی برائی آپ سوچ نہیں سکتے ہیں جو اس معاشرے میں فیشن بنی ہوئی ہو، ٹرینڈ بنی ہوئی ہو۔ کوئی ایک بھی برائی، چھوٹی سے چھوٹی برائی اس معاشرے میں ٹرینڈ اور فیشن کی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ اور اسی طرح سے کوئی خوبی، کوئی نیکی ایسی آپ سوچ نہیں سکتے ہیں جو کہ اس معاشرے میں ٹرینڈ نہیں بنی ہوئی ہو اور اس معاشرے کا فیشن نہیں بنی ہوئی ہو۔ تو کوئی برائی اس معاشرے کا رجحان نہیں تھی، اس برائی کا فیشن نہیں تھی، رواج نہیں تھی، اور ہر نیکی اس معاشرے میں رواج بن گئی تھی۔ اور یہ اتنا بڑا کام بہت کم وقت میں ہوا۔ یعنی آپ یہ سوچیں کہ انسانوں کو بدلنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، اور بگڑے ہوئے انسانوں کو اچھا نیک انسان بنانا یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے۔ اور بگڑے ہوئے انسانی سماج کو، جس کی ہر چیز بگڑی ہوئی ہو، اسے ایک بہت ہی مثالی معاشرے میں تبدیل کر دینا، یہ تو غیر معمولی کارنامہ تھا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ تھا، اور جس کا حوالہ قیامت تک دیا جاتا رہے گا۔ اور جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے گا وہ اس معجزے کا ضرور قائل ہو جائے گا کہ آپ نے بہت ہی قلیل مدت میں ایک بگڑے ہوئے سماج کو ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کا، بہترین قسم کا سماج بنا دیا، جسے اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہہ دیا۔ اور جس سماج میں ہر طرح کی نیکیاں عام تھیں اور ہر طرح کی برائیاں وہاں سے نکل چکی تھی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک اس سماج میں سے ایک کسی برائی کو نکلنے میں منٹوں کا وقت بھی نہیں لگتا تھا، یعنی چند منٹ بھی نہیں لگتے تھے۔ یعنی صورتحال یہ تھی کہ سماج میں سود ہے اور اعلان ہوا کہ سود نکل جائے تو سود کی پوری برائی پورے سماج سے باہر نکل کے چلی گئی۔ اعلان ہوا کہ شراب کی برائی نکل جائے تو شراب کی برائی جو ہے پورے طور پر وہاں سے نکل کے چلی گئی۔ اعلان ہوا کہ بے ایمانی نکل جائے تو بے ایمانی کی برائی وہاں سے پوری طرح سے نکل کے چلی گئی۔ فحاشی اور بدکاری اور عریانیت اور بے پردگی نکل جائے تو سب نکل گئے۔ غرض یہ کہ اس سماج میں سے کسی برائی کو باہر نکلنے میں دیر نہیں لگتی تھی، سیکنڈوں کے اندر برائی اس معاشرے سے پاک ہو جاتی تھی، اور نیکیوں کو اس برائی میں پنپنے میں دیر نہیں لگتی تھی۔ بہت ہی فوراً نیکیاں جو ہیں وہ ایک ہوا کے جھونکے کی طرح سے پورے معاشرے کو اپنے سائے میں لے لیتی تھی اور اپنے پورے معاشرے تک پہنچ جاتی تھی۔ تو اس طرح سے ایک بہت ہی عدیم المثال اور بے نظیر قسم کا معاشرہ وجود میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی صورت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو کس طرح سے تیار کیا، اس پر غور کرنا چاہیے۔ ان ٹیکنکس کو، اس میکانزم کو، ان ڈائنامکس کو سمجھنا چاہیے جو اس معاشرے میں پائی جاتی تھی۔ میں صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اس معاشرے میں ایک زبردست قسم کا ذریعہ بنا دیا، ایک زبردست قسم کا ایک میکانزم اس معاشرے میں رکھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ یعنی ہوتا یہ تھا کہ جیسے ہی کسی معروف کو آپ کو ایک معاشرے میں فروغ دینا ہے تو آپ کیا کریں کہ آپ اس معروف کا تعارف کرا دیں کہ بھئی یہ خوبی ہے، اسے پورے معاشرے میں پھیلنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر امر بالمعروف کے ذریعے سے آنن فانن سارے لوگ مل کر اس خوبی کو پورے معاشرے میں پھیلا دیں۔ ایک برائی کو منع کرنا ہے، روکنا ہے، معاشرے سے نکالنا ہے، تو آپ اس کا اعلان کر دیں کہ یہ چیز برائی ہے، منکر ہے، اور اس کے بعد پھر سب لوگ نہی عن المنکر کے
ذریعے سے ایک دوسرے کو منع کر کے آنن فانن اس برائی کو اس معاشرے سے باہر کر دیں۔ تو یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو میکانزم ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا اور اس کے ذریعے سے پورے معاشرے کو برائیوں سے پاک کر دیا اور بھلائیوں سے آباد کر دیا۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ عقیدے یعنی ایمان کی بنیاد کے بغیر، ایمان کی مضبوط اساس کے بغیر، یہ دونوں سسٹم جو ہے، امر بالمعروف کا سسٹم اور نہی عن المنکر کا سسٹم، یہ دونوں اپنا کام نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طاقتور ایمان کی بنیاد عطا کی اور اس بنیاد پر پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے دو سسٹم رکھے اور ان دونوں سسٹموں کو ایکٹیویٹ کیا، اور ان کے ذریعے سے ہم نے یہ دیکھا کہ پورا معاشرہ برائیوں سے پاک ہو گیا اور بھلائیوں سے آراستہ ہو گیا، آباد ہو گیا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے، اور آج بھی اگر ہم غیر مسلموں کے سامنے، اسلام کو نہ جاننے والوں کے سامنے یہ بات بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ایک سماج کو تبدیل کیا تھا، تو یہ ایک بہت بڑا دعوتی پیغام ہو سکتا ہے اور دعوت دین کی طرف متوجہ کرنے کا ایک بہت مؤثر ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت اس پہلو سے ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کرنے اور اس کا گہرا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير